اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، میرے تمام مجلسی رفقا، شہنشین پر تشریف فرما مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ سابقہ رکن پارلیمان محترم جناب سید امتیاز جلیل صاحب، مالیگاؤں کے نو منتخب شدہ رکن اسمبلی مفتی اسماعیل صاحب، عبد المالک صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب، اورنگ آباد کے ناصر صدیقی صاحب اور شہنشین پر تشریف فرما معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، علماء اور مشائخین عظام، میں سب سے پہلے مالیگاؤں کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ تمام کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ آپ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کو اپنا قیمتی ووٹ دیں۔ میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام نے مفتی اسماعیل صاحب کو اپنا ووٹ دے کر ان کو دوبارہ مالیگاؤں کا رکن اسمبلی منتخب فرمایا آپ کی خدمت کے لیے۔ یہ مفتی اسماعیل صاحب کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے، یہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہے۔ آپ نے مالیگاؤں کی عوام نے انفرادیت کو مسترد کیا اور آپ نے اجتماعیت کو کامیاب کیا۔ مفتی اسماعیل صاحب یا مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نے برائی کو شکست دی اور ہم نے نیکی کو مضبوط کیا۔ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کر کے پیغام دیا کہ آپ مالیگاؤں میں کسی بھی قسم کی غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، آپ یہاں پر امن چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک ایک ووٹ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر یہ بتا دیا کہ ہم بٹن تو دبا رہے ہیں پتنگ کے نشان پر، مگر ہم نہیں چاہتے کہ جو بٹن اور پاؤڈر کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ نے بٹن دبایا تو بٹن بیچنے والوں کی اب نیند حرام ہو چکی ہے۔ میں آپ تمام کا وہ پٹاخے روک دو بھائی، وہ پٹاخے رکوا دیجیے ذرا۔ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مفتی اسماعیل صاحب کی کامیابی آپ تمام کی کامیابی ہے۔ میں اپنی آواز کے ذریعے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین سے اپنی بے پناہ محبت اور وابستگی کا ثبوت دے کر یہاں پر انہوں نے اتحاد کو کامیاب کیا
مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی اجتماعیت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے مفتی اسماعیل صاحب کے خلاف، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو الیکشن جیتنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو اپنی طاقت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مالیگاؤں کے غریب عوام پر ظلم کر سکیں۔ وہ الیکشن دولت کی بنیاد پر اس لیے لڑ رہے تھے کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ ہم دولت کما لیں گے جیتنے کے بعد۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمام کو سلام کرتا ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کو، اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو خاموشی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی کے لیے بہت محنت کیے، جستجو کیے، اپنے راتوں کی نیند کو برباد کیا اور مفتی اسماعیل صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے کامیاب اور کامران کیا۔ اب ہم مفتی اسماعیل صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ مفتی اسماعیل صاحب بحیثیت رکن اسمبلی مالیگاؤں میں جو غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرے گا، مفتی اسماعیل صاحب غنڈہ گردی کو یہاں سے ختم کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب جو ڈرگ کا کاروبار کر رہے ہیں، جو بٹن کے نام پر یا پاؤڈر کے نام پر، مفتی اسماعیل صاحب اپنی پوری طاقت لگا کر ان کاروبار کرنے والوں کا تعاقب کریں گے اور وہ مالیگاؤں کی سرزمین پر وہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کر رہے ہیں وہ دور رہیں ہم سے، مالیگاؤں سے دور چلے جائیں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر پولیس نے بھی بٹن یا پاؤڈر قریب 2,27,000 کی لاگت کا یہاں پر پکڑا بھی ہے الیکشن کے بعد۔ میں پولیس والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس معاملے میں، کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کے خلاف ان کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک اور ہمارے مالیگاؤں کی نسلوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عوام ساتھ دیتی رہی تو یقیناً انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اور تمام مجلس کے ذمہ داران اس مالیگاؤں سے یہ تمام نشے کے کاروبار کرنے والوں کو مکت کریں گے۔ یہ زمین ان کے لیے تنگ ہم کر دینا چاہیے، نہ کوئی غنڈہ گردی کرے، نہ کوئی گولی چلانے کا دوبارہ سوچے، نہ کوئی نشے کا کاروبار کرنے کا خواب دیکھے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم مفتی صاحب سے یہ پرزور گزارش اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ وکاس اور ترقیاتی کام کو اچھے اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تعالی مالیگاؤں میں انجام دیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم آج سے شروع کریں گے تو دیکھتے دیکھتے 2029 آ جائے گا، تو ہم کو اور پہلے سے زیادہ ان تمام ترقیاتی اور وکاس کے کام کو کرانا بہت ضروری ہے۔ میں ہمارے تمام مجلس کے میرے رفقا سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ مفتی اسماعیل صاحب کو ساتھ لے کر پورے ان ترقیاتی اور وکاس کاموں کے تعلق سے وہ دل و جان سے کوشش کریں اور ان ڈیولپمنٹ کے کام کو کروائیں۔ آج ہماری ملاقات پاور لوم کے ذمہ داروں سے ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مسائل ہم کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں نے ان کو کہا ہے کہ میں دلی جا کر پوری کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے مرکزی حکومت سے ہم نمائندگی کر کے پاور لوم کے لوگوں کو جو سہولتیں ملنی چاہیے اس کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا پارلیمنٹ میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مرکزی حکومت سے نمائندگی بھی کریں گے۔ یہاں پر جو ذمہ دار ہم سے ملاقات کیے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر MSEDCL MDS میٹر اور ٹینڈر B1 B2 رجسٹرار، پرائز سٹیمپنگ، UDCPR GIS CETP
ACB, BOMS, RTO اور اس طرح کے ایک لسٹ دی ہے جو یہاں پر زیر تکمیل کام ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب کو بھی انہوں نے وہ میزر دیا ہے۔ ہم بھی مفتی اسماعیل صاحب کو تنگ کرتے رہیں گے تاکہ وہ پوری کوشش کریں۔ مہاراشٹرا میں ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے، ہم مہاراشٹرا کی نئی حکومت سے بھی ان سے بھی ہم لوگ مطالبہ کریں گے، نمائندگی کریں گے کہ مالیگاؤں میں بھی پورے ترقیاتی کام کو انجام دیا جائے۔ مالیگاؤں میں بھی جو مہاراشٹرا کے دوسرے علاقوں میں اگر ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام ہوتی ہیں تو مالیگاؤں میں بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب ایک تجربے کار رکن اسمبلی ہیں، وہ ضرور آپ کے مالیگاؤں کے انصاف کے لیے، مالیگاؤں کی ترقی کے لیے پہلے سے زیادہ آپ کی بار ایوان اسمبلی میں جا کر یہاں کی عوام کی آواز کو اور یہاں کی عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ جو لوگ ہم کو ووٹ نہیں دیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک موقع ہے کہ جو ہم کو ووٹ نہیں دیے ہم اپنے اچھے کام کے ذریعے ان کو دل کو جیتیں تاکہ وہ آئندہ 5 سال کے بعد بڑی تعداد میں آ کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا ووٹ دے۔ جمہوریت ہے، آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں آپ کا اختیار ہے، مگر جو پروپیگنڈا یہاں پر کیا گیا تھا، جو عصبیت کے مظاہرے یہاں پر کیے جا رہے تھے، جو یہاں پر ایک ننگا ناچ ہو رہا تھا تشدد کا، غنڈہ گردی کا، ڈرگس کے کاروبار کا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں لاکھوں بار کہ آپ نے ان تمام طاقتوں کو مسترد کیا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کے بھروسے پر اتریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کی جو تکلیف ہے، آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے رکن اسمبلی مفتی اسماعیل صاحب اور مجلس کے ذمہ داران یہ پوری کوشش کر کے آپ کے مسائل کو حل کروائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی جناب سید امتیاز جلیل صاحب، ناصر صدیقی صاحب کو اورنگ آباد سے کامیابی نہیں ملی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں پکار کر آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم کو ہمیشہ نقصان اپنوں سے ہوا ہے، غیروں سے نہیں ہوا ہے۔ آج اورنگ آباد میں اگر چند ووٹوں سے امتیاز جلیل صاحب کی کامیابی نہیں ہو سکی تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو بی جے پی کے اشارے پر الیکشن لڑ رہے تھے، جن کو پوری مدد دی گئی تھی بی جے پی کی طرف سے، جن کا مقصد ایک ہی تھا کہ مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں سید امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی نہ جائیں، مگر اورنگ آباد کی عوام نے یہ دیکھ لیا کہ کون ان کا ہمدرد ہے اور کون ان کا دشمن ہے۔ جو چہرے بہت چھپے ہوئے تھے، الیکشن نے ان تمام چہروں کو اورنگ آباد کی عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ جو بڑے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار دکھاتے تھے، مگر ان کے چہرے معلوم ہو گئے کہ کتنے داغدار ان کے چہرے ہیں، کہ انہوں نے اپنے ضمیر کو بی جے پی کے چوکھٹ پر اس کو بیچ دیا۔ یہ کبھی اورنگ آباد کی عوام بھول نہیں سکتی۔ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کی کامیابی نہیں ہو سکی، مگر انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں، محنت کریں گے اورنگ آباد میں دوبارہ، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین اور امتیاز جلیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان کو دوبارہ وہاں سے رکن اسمبلی منتخب کر کے عوام کی نمائندگی کرنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہی امتیاز جلیل تھے، پارلیمنٹ کا الیکشن 4 مہینے پہلے ہارا، مگر جب ناموس رسالت کا مسئلہ پیدا ہوا تو امتیاز جلیل نے یہ نہیں سوچا کہ میں ابھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہوں۔ امتیاز جلیل نے بحیثیت مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کے اس چیز کو اٹھایا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے تھے، امتیاز جلیل نے احتجاج
صدائے احتجاج کو بلند کیا اور پورے مہاراشٹرا کی ایک تاریخ میں ایک پرامن احتجاج نکالا گیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے دھولیا کے فاروق شاہ صاحب کا۔ بہترین الیکشن کیمپین فاروق شاہ صاحب نے کیا، بہترین کام دھولیا کے گلی کوچوں میں جناب فاروق شاہ صاحب نے کیا۔ یہ اللہ کی کیا مرضی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی کامیابی نہیں ہو سکی۔ مجھے یقین ہے کہ فاروق شاہ اپنے گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ نکل کر دھولیا کی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہاں سے منتخب ہو کر جائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ شولہ پور سے فاروق شابدی پچھلے 3 سال سے محنت کر رہے تھے، بہت قربانیاں فاروق شابدی نے دی۔ ان کے گھر میں ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی فاروق شابدی کبھی بمبئی میں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے تو جیسا طبیعت اچھی ہوتی دوڑ کر شولہ پور کو فاروق شابدی آ جاتے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے والد کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، مگر فاروق شابدی نے اپنی والد کی بھی خدمت کی اور شولہ پور کی عوام کی خدمت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ گوونڈی سے ہمارا کینڈیڈیٹ عتیق جو پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہا تھا سماج وادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، جو پچھلے 5 سال پہلے ان کو شاید 30-35 ہزار کی میجارٹی تھی، ایک نوجوان بچہ اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑا اور سماج وادی پارٹی کے ان کے لیڈر کو چنے چبا دیے اور ان کی میجارٹی 10,000 تک لا کر کم کر دی۔ 10,000 سے عتیق کی کامیابی نہیں ہو سکی، مگر ہمارے لیے خوش آئند بات ہے انشاءاللہ تعالی ہم اتنے بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کی ہے۔ اس سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ مہاراشٹرا میں مسلمانوں نے طے کر لیا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی ہماری سیاسی آواز بن سکتی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جو مہاراشٹرا کے مسلمان اپنی ایک سیاسی قیادت کے لیے بے چین ہے اور پیاسا ہے، مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی ضرور ان کے خوابوں کو پورا کرے گی۔ آپ کی قیادت ہے اور مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پہلے بھی کیا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، مہاراشٹرا کی سیاست میں اگر کوئی مسلمانوں کا لیڈر اور قائد ہے تو اس کا نام سید امتیاز جلیل اور مفتی اسماعیل ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں تم الیکشن جیت کے آئے ہو مگر قیادت کا تم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ قیادت کا دعویٰ اگر کوئی کرے گا جس کے پیچھے آج مہاراشٹرا کے 11% مسلمان کھڑے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف، وہ امتیاز جلیل اور مفتی اسماعیل صاحب ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو اپنی جماعت کو اور مضبوط کرنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کسی کی حکومت بنتی ہے بننے دیجئے، مگر مجھے یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی مفتی اسماعیل صاحب بے باک طریقے سے غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل کو حل کرانے کی وہ پوری کوشش کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مفتی اسماعیل صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے، مگر معلوم بھی ہوا کہ کل مفتی اسماعیل صاحب کہیں پر بیٹھ کر کلیجی کھا رہے تھے۔ اب یہ کلیجی کھا رہے تھے تو کسی کے گردے میں درد ہو گیا، یعنی کسی کا دل رکھنے کے لیے مفتی صاحب بولے لا دے دے، تھوڑا چک لیے، نہیں کلیجی کھائے، اب کیسا طبیعت اچھی ہو گئی۔ ارے بھائی تمہارے کلیجے کو کیا ہوا، تمہارے دل کو کیا ہوا، اس کو صاف کر لو، تمہارے کانوں کو صاف کر لو اور اس بات کو یقین کر لو کہ اب تمہاری غنڈہ گردی چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مالیگاؤں میں اور اتحاد مضبوط ہو۔ تم نے جو ہر گھر میں مالیگاؤں میں دیوار اٹھانے کی کوشش کی، ان چھوٹی چھوٹی دیواروں کا اسد الدین اویسی بنیاد کے ساتھ اکھاڑ کر ہم پھینک دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے گھر میں دیوار کو اٹھنے نہیں دیں گے،
ہم اپنے مساجد میں اور اختلافات کو فروغ نہیں دیں گے. یہ آپ کو اور ہم کو طے کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. تیسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، آج اورنگ آباد میں میڈیا کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ RSS کے سر سنچالک موہن بھگوت نے یہ کہا کہ کسی بھی آبادی کا پاپولیشن گرنا خطرے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ کم سے کم 3 بچے پیدا کرو. اور میڈیا نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پر کوئی تبصرہ کریے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے پولیس آج پھر نوٹس دی میرے کو. تو خیر، قانون کے دائرے میں رہ کر ہم ہمیشہ بات کرتے آئے اور انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. موہن بھگوت نے کہا کہ 3 بچے پیدا کرو. موہن بھگوت صاحب، آپ لوگ کب شادی کر رہے پہلے یہ بتا دو. اب 3 بچے پیدا کرو بول رہے. اب آپ کی اور ہمارے کانوں نے برسوں سے ہم سن رہے ہیں، پچھلے 10 سال سے خاص طور سے خود پرائم منسٹر وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ الیکشن کے دوران راجستھان میں کہا تھا کہ ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر اتار کر ان مہیلاؤں کو دیا جائے گا جو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. وزیر اعظم کا اشارہ مسلم خواتین پر تھا. اب موہن بھگوت کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو. موہن بھگوت صاحب، آپ 3 بول رہے، میرے کو 5 ہے. مفتی صاحب آپ کو کتنے ہیں؟ 4 ہے. آپ بہت کنجوسی کرے. آپ اس میں بھی کنجوسی کر رہے مفتی صاحب. نہیں، غلط نہیں لینا، میں تو دوسرا مطلب نکالیں گے تم لوگ. امتیاز صاحب کو خالی 2 ہی ہے. اب موہن بھگوت بول رہے، ارے ٹھہر جا بھائی، موہن بھگوت بول رہے 3 پیدا کرو. آرگنائزر RSS کی ایک میگزین ہے تائید کرنے والی. اکتوبر 2021 کو آرگنائزر میگزین نے لکھا کہ مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے. اب موہن بھگوت بول رہے 3 پیدا کرو. جھارکھنڈ میں الیکشن ہوا. جھارکھنڈ میں BJP نے ایک اشتہار بنایا، اور اشتہار یہ تھا کہ ایک ہمارے ہندو بھائی بہن گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہیں، گھر کے اندر بیل بجتی ہے. جب دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر کم سے کم 40-50 مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، برقع پوش خواتین کھڑے ہوئے ہیں، ٹوپی پہننے والے مسلمان پہنے ہوئے. اچانک ہندو بہن کے گھر میں آ گئے اور گھس کے کھانا آنا بیٹھ کر گھر میں بیٹھ گئے. الیکشن کمیشن کو وہ ایڈورٹائزمنٹ کو بین کرنا پڑا. اب موہن بھگوت بول رہے 3 بچے پیدا کرو. بھائی وہ پٹاخے بند کر دیجئے، تقریر ہو رہی ہے، پٹاخے مت پھوڑیے ورنہ میں بیٹھ جاتا ہوں. پھر موہن بھگوت جو بول رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے مرتبہ ہم نے سنا کہ مسلمان آبادی بہت بڑھا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ 2060 میں، ابھی ہم 2024 میں ہیں، 36 سال کے بعد ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 74.7% پر، اور اس کے 40 سال بعد 2100 عیسوی میں مسلمانوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 18.8%. یعنی مسلمان کی آبادی کبھی بھی اس ملک میں ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سے زیادہ نہیں ہوگی. مگر یہ جھوٹ RSS پچھلے 70 سال سے پھیلا رہی ہے. BJP یہ جھوٹ کو پھیلا رہی ہے کہ مسلمان اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں کہ ایک دن اس دیش میں ان کی آبادی بڑھ جائے گی. یہ ان کا پہلا جھوٹ. ان کا دوسرا جھوٹ آپ کو بتا رہا ہوں.
फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है। माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। हमारे हिंदू भाई बहनों का फर्टिलिटी रेट 92-93 में 3.30 था, अब 1.94 है। मगर सबसे ज्यादा गिरावट आई है फर्टिलिटी रेट में मुसलमानों के। और फिर ये लोग बोलते कि हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करते। माने कॉन्ट्रासेप्टिव को उर्दू में क्या बोलेंगे? हमल रोकना। हाँ, हमल रोकना। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मर्दों में यूज करने वाले मुसलमान मर्द हैं। अब आप बताओ, आपका कारोबार चल रहा है मगर आप गाली हमको दे रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी और आरएसएस की तरफ से झूठ, और फिर आप मुस्लिम खवातीन भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करती है। डेटा है, हिंदू खवातीन 67.9 तो मुस्लिम खवातीन 60.2 इस्तेमाल करती है। मगर आज मोहन भगवत को मानना पड़ा। मैं ये बात हमेशा कह रहा हूं कि इस मुल्क में 25-30 साल के बाद एक बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। बहुत बड़ी आबादी ज़ईफ लोगों की रहेगी। उनके लिए क्या कर रहे हैं बताओ? जब इतनी बड़ी आबादी, मुल्क की आज 140 करोड़ की आबादी में अगर 30 साल के बाद करीब 35-40 करोड़ के करीब बुजुर्ग लोग रहेंगे तो उनके लिए तैयारी आज से करना पड़ेगा। मगर नहीं, उसकी तैयारी नहीं कर रहे। अब आरएसएस को बोलना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा करो, ज्यादा पैदा करो, क्योंकि जापान, वहां की आबादी बूढ़ी हो चुकी है। यूरोप के कई ममालिक हैं, उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। आज भारत में, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते, कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर आबादी पूरे दुनिया में है तो भारत में है। मगर नरेंद्र मोदी उन नौजवानों को रोजगार देना, उन नौजवानों को जाकर बोलना मालेगांव में तुम्हारे पावर लूम की इंडस्ट्री को हम अच्छा करेंगे, तुम यहां पर काम करो। यहां के पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी को प्रमोट करना, कुछ नहीं। मुल्क में इंडस्ट्रीज को कायम करना, कुछ नहीं। मुल्क में रोजगार की स्कीमों को नाफिज करना ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, कुछ नहीं। जो नौजवान आर्मी, एयरफोर्स में जाता था, जिसके लिए विखार की बात समझी जाती थी, नरेंद्र मोदी ने कहा 4 साल अग्निवीर करो और 4 साल के बाद तुमको 15-20 लाख मिलेंगे, चले जाओ। कुछ नहीं प्लानिंग है। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए? एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं, यहां पर कुछ था। कब था रे भाई? नहीं, 500 साल पहले था। अम्मा, तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई, 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा। मगर नहीं, नरेंद्र मोदी
1526 پہ نظر ہے. ارے موڈی نظر رکھو, وکشت بھارت کا تو تم نام لے کر جھوٹ بولتے ہو. ارے تم نظر رکھو کہ 70 سال کے بعد اس دیش میں کیا ہوگا, اس دیش میں غریبی کتنی بڑھ جائے گی, مگر اس کے بارے میں فکر نہیں. سنبل کی مسجد کا مسئلہ کھڑا کر دیے. اور کیا مسئلہ ہے سنبل کی مسجد کا؟ کوئی رک جاؤ بھائی, وہ کرسیاں چھوڑ دیجئے, کرسیاں بھائی ڈسٹرب مت کریے, تھوڑی دیر کے لیے سنیے. رک جائیے بھائی, جو کون ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. سنبل کی مسجد میں جو لوگ کورٹ کو گئے, وہ کورٹ میں یہ بول کر گئے کہ ہم کو مسجد کے اندر جانے کا پرمیشن ملے. اب آپ بتائیے, کوئی ہم کسی کو روکتے, کوئی مسجد میں آنا چاہ رہا ہے تو آئیے, آداب کو ملحوظ رکھ کر مسجد میں آئیے. مگر پریئر یہ ہے, مطالبہ کورٹ سے کہ اندر آنے کا موقع ملے. اور فاضل جج صاحب ماشاءاللہ آرڈر دے دیے سروے کا. مانے کورٹ مسجد سنبل کی مسجد چندوسی مسجد سے 45 کلومیٹر دور ہے. 1.5 گھنٹے میں آرڈر لے کر آ گئے, اور وہاں پر پولیس موجود ہے. شام میں 6 بجے سروے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اتوار کے دن سروے ہوتا ہے, اور پھر جب دوسرا سروے جس کا کوئی قانونی موقف نہیں ہے سروے ہوا تو فائرنگ ہوئی. فائرنگ میں 5 لوگ شہید ہو گئے. اس میں ایک 17 سال کا بچہ جو پلاسٹک کے کھلونے بیچتا تھا, اس کے سینے پہ گولی لگ گئی. 5 کے 5 کو, 4 کو سینے پہ گولی لگی, 1 کو پیٹھ پر گولی لگی. اور مارنے والے بولتے ہم نہیں مارے, کٹھے سے مارے. ارے کیا کوئی جنات آ کے گولی مار کے چلے گئے؟ آپ گولی چلا رہے ہیں, ویڈیو ہے, اور بول رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چلائے, کٹھے سے مارے. ترک اور پٹھانوں کا جھگڑا تھا؟ نہیں تھا جھگڑا. ترک پٹھان کا مسجد پہ جھگڑا کبھی تھا نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کہہ رہے ہیں جھگڑا تھا, مگر 5 لوگ شہید ہو گئے, اپنی جانوں کو گنوا دیے. اگر وہ لوگ کورٹ کو نہیں جاتے تو کیا یہ 5 بچے مرتے تھے؟ کیا یہ تشدد ہوتا تھا سنبل میں؟ میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنبل میں ہوا, اور الزام مجھ پر لگایا جاتا ہے. اسد الدین اویسی تم یہ بول رہے, تم وہ بول رہے ہو. بار بار مجھے واٹس ایپ کے اوپر, کبھی SMS کے ذریعے, کبھی فلاں کے ذریعے دھمکی دی جاتی ہے. ارے ظالموں, یاد رکھو, میں مسجد بچانے کے لیے, خانخواہوں کو بچانے کے لیے, درگاہوں کو بچانے کے لیے, وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے, جمہوریت کو بچانے کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, انصاف کے لیے میں 1 بار نہیں 1000 مرتبہ مرنے کو تیار ہوں. تم کیا کرو گے بتاؤ؟ تم سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ایسے 12 درگاہ اور مساجد پر کیس ڈال دیا گیا ہے کہ یہ مسجد نہیں تھی, فلاں تھا, یہ تھا. سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر کیس ڈال دیا گیا. سلطان ہند خواجہ اجمیری کے آستانے پر کیس ڈال دیا گیا. اور کیا بولتے ہیں, کیس ڈالنے والا کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ میرے گھر کے پاس دلی میں آ کر میرے گھر کے اوپر جو نیم پلیٹ ہے اس کو توڑا, پتھر پھینکے گھر میں میرے, اور اس کے بعد میرے نیم پلیٹ پر کالک ڈال کر دھمکی دیا کہ اویسی تیرے کو دیکھ لیں گے. ارے کمینے, کبھی بول کر آنا, مرد کا بچہ ہے تو میں ٹھہرتا ہوں سامنے. بس آتے کیمرہ لے کے پھائبے پھینکے بھاگ. ارے بول کیا آ رہا ہوں کل تیرے پاس تو میں بھی ٹھہرتا ہوں, دیکھیں گے 6 فٹ 2 انچ کیا کرتا ہے. وہ آدمی اب کورٹ کو گیا, سپریم کورٹ کے وکیل کو تھپڑ مارا. 2016 میں دلی کی پولیس نے اس کو تڑی پار کا نوٹس دیا. وہ کورٹ میں کیس ڈال رہا ہے کہ خواجہ اجمیری کا آستانہ نہیں ہے, وہاں پر کوئی اور جگہ تھی. حوالہ کیا دے رہا ہے؟ 1901 کی کتاب,
1901 کی کتاب کا بھروسہ کریں گے یا پھر 13ویں صدی کی کتاب خزائن فتوحات جس کو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے لکھا؟ کس کی کتاب پہ یقین کریں گے؟ 1901 میں کوئی دیوانہ لکھ رہا نہیں، روایت یہ بتاتی ہے. ابے روایت بہت باتیں بتاتی ہے، یقین کر لیں گے کیا؟ پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 15 اگست 47 کو جو مسجد، مندر، گرجا گھر، گردوارہ رہے گا وہ سیل ہے، بند ہے، اس پر کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی، اس کا کنورژن نہیں ہوگا، اس کا کیریکٹر نہیں بدلا جائے گا. مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ 800 سال کی درگاہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند کی. اور سنو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، دلی کے اقتدار پر بیٹھنے والے سنو، خواجہ ہندوستان کا سلطان ہے، اس کے بعد کوئی سلطان کو نہیں مانتے ہم. خواجہ کے آستانے پر چلے گئے، غریب نواز کے آستانے پر چلے گئے. ارے کون سی کتاب تمہاری؟ نہیں وہ فلاں دیوار کو ایسا کھکورے تو اس کو ایسا رنگ نکالے تو چھتری نکلتی. ابے تیرے گھر میں اگر 1000 فیٹ کھودا تو اس میں بھی خانے جہاں خان کی ملبہ نکلتا، کیا کریں گا؟ دے دیتا میرے کو، کیا کریں گے؟ نہیں، وہ تھا. یاد رکھو یہ ملک کمزور ہو جائے گا. 5 بچوں کی جانیں چلے گئیں، وہ مرے نہیں، وہ شہید ہیں. تم نے ان کو گولی مار کر ان کا قتل کیا ہے، تم قاتل ہو. تم نے غریب ماں باپ کو اپنی اولاد سے محروم کر دیا ہے. ارے یہ میڈیا کو لیک کرتے نہیں، وہ پتھر پھینک رہے، وہ فلاں کر رہے. ارے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. تم کو کیا رائٹ دیتا ہے کسی بھی عبادت گاہ پر اگر تم جاؤ گے تو لوگ کیا خاموش بیٹھ جائیں گے؟ 800 سال کی درگاہ، وہاں بول رہے نہیں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہے نریندر مودی، کیا آپ یہ تمام ان لوگوں کو روکیں گے یا پھر یہ دیش اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہر مسجد پہ سوال کر دو، ہر درگاہ پہ سوال اٹھا دو؟ میرے بھائی 12 مقدمے عائد ہو چکے ہیں گیان واپی پر، متھورا کی شاہی عیدگاہ پر. وہاں پر تو 1965 میں مسلمانوں نے ہندو بھائی بہنوں سے مل کر بیٹھ کر تصفیہ کر لیا. 8 ایکڑ زمین مسلمانوں نے وقف کی دی کہ لو یہ قسم درستان ہے، آپ کے لیے معتبر جگہ ہے، آپ بناؤ یہاں پر. 65 میں سنی وقف بورڈ کی اجازت سے ایگریمنٹ ہو گیا ہندو مسلمان میں. 2023 میں کوئی آ کے بولا وہ کون ہندو ہوتے، وہ پوری جگہ ہماری ہے. پیلے والی مسجد لکھنؤ کی، ایسے 12-13 مقامات ہیں. سپریم کورٹ نے رام مندر کے فیصلے میں کہا کہ 91 کا ایکٹ بھارت کے سمویدھان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد DYC چندرجوت CGI تھے وہ خاموش ہو گئے. اورل آبزرویشن کیا کہ نہیں، سروے کو اسرٹین کرنے میں کیا بری بات ہے؟ ارے بری بات یہ ہے کہ سروے کوئی اکیڈمک ایکسرسائز نہیں ہے. سروے کیوں کیا جا رہا ہے؟ گیان واپی مسجد میں وضو خانے کو سیل ہو گیا. گیان واپی مسجد کے جنوبی طرف ہمارے پاس نہیں ہے، وقف کی جائیداد نہیں ہے. وہ کیا کریں گے آپ؟ اور جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا میں پکار کر کہہ رہا تھا یہ غلط فیصلہ ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں گے. تو میرے خلاف یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی کے الیکشن میں ان کو اور دو ان کو اور دو اعلان کیے تھے. وہ لوگ مجھے فون کر کے بولے آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں، آپ ایمونیشن دے رہے ہیں بی جے پی کو. میں نے کہا حضرت دامن برکاتا ہوں، ججمنٹ آپ پڑھو، یہ ججمنٹ تمام چیزوں کو کھول دے گا. مجھ سے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ، ایسی تم مت بولو. میں نے کہا موت میرے کو خاموش کر سکتی، جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں سچائی کو بیان کروں گا اور بیان کرتا رہوں گا. آج بولو خاموش ہو جاؤ.
میں جب کہہ رہا تھا تو کوئی بول رہے ہیں مت بولو، ان کو کیا ہے، یہ بھڑکاؤ بھاشن دے دیتے، ان کو کیا ہے، ان کو ٹی وی پہ جا کے بولنے کا شوق ہے۔ آج کیا ہوا مہاراشٹر کے چناؤ میں؟ کیا بی جے پی نے کیا کہا جا جا کر؟ آج ہمارے پاس کرن جیسے، کیا نام ہے، یوسف پنجانی آ کر تقریر کر کے گئے، میں الیکشن جیتنے کا ہار گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پورے مہاراشٹر میں پرچار کر دیا کہ فتوا جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ بتاؤ یہ کون ہے لوگ؟ ارے آپ کو اگر الیکشن لڑنا ہے لڑو، آگے بڑھو، صرف بیٹھ کر اعلان کرنے سے نہیں ہوتا، الیکشن لڑو، معلوم ہوتا آپ کو کیسے ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک عالم دین مفتی اسماعیل آپ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا بھی ہے، منبر رسول پر آپ کو اچھائی کو بیان بھی کرتا ہے اور چناؤ بھی لڑتا ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ الیکشن آئے گا ان کو ووٹ دو ان کو ووٹ دو؟ ارے آپ لڑو، آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے داماد کو لاؤ، چلو لڑو نا، کیوں نہیں روکنا؟ نہیں، ہم ان کو بولیں گے، ان کو بولیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ نے بی جے پی کو ہینڈل دے دیا۔ یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتوا جیتے گا یا بھگوا جیتے گا۔ ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو، دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو، نہیں ہم کو سب چیز ہونا۔ دیکھ لیے کیا ہوا؟ اب کدھر ہیں آپ؟ کدھر ہے نہیں معلوم۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کوٹ مت، اس سماجوادی پینڈیٹ کوٹ تو بولے تھے ارے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم؟ ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں، شرم سے ڈوب پڑو تم۔ میرے گھر کو آئے تھے، میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو، بغیر بولے میرے گھر کو آئے۔ میں وقف کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے، ملا، گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، آپ لوگ 20 لوگ لے لیجئے، کو بٹھا، وہ بات کرے، بات کرا، لیٹر لکھ کے دیے کو ٹکٹ دو، ملا میں غور کروں گا۔ پھر جانے سے پہلے کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی چھپا ہوا ہے اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے، یہ ایک اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے، ایک ایک ہاتھ میں دیا۔ تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے، ہمارے کو چائے تک نہیں۔ ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیہ کھلا دیتا میں، میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے۔ قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں، اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا، تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا۔ بہت بول سکتا ہوں، یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ۔ میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا۔ جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء کرام کے پاس گیا، علماء کرام نے کہا کہ نہیں تو نہیں دے سکتا، دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا، تیری قسم غلط ہو گئی۔ امام شافعی کے پاس گئے، امام شافعی بولے بہت آسان ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری بیٹی کی شادی کب ہے؟ اس نے کہا فلاں دن ہے۔ بولے میں آ رہا ہوں، چلا جا۔ امام شافعی پہنچے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے۔ وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی، کیا ہے بتاؤ؟ بولے قرآن اپنی بیٹی کو دے دے، دین اور دنیا کی دولت اس کو دے چکا، میں ان کو دیا، 4 قرآن دیا ان کو، اور بول کے دیا کہ آپ
میرے گھر کو آئے، مجھے پتہ نہیں ہے، میں وکیلوں کی میٹنگ میں جا رہا تھا، پلٹ کر آیا آپ کے لیے، یہ قرآن کریم کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں۔ ارے تم کو اویسی سے، مجلس سے نفرت ہے، مگر قرآن کریم کی تو عظمت کا تم لحاظ رکھ لیتے۔ میں یہ بات الیکشن میں بول سکتا تھا مگر خاموش بیٹھے رہا، مگر آج مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے۔ یاد رکھو، تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا، تم مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو۔ ارے تم الیکشن لڑو، ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار ہیں۔ کب تک تم یہ سیاست کرو گے کہ انہیں بول دیا انہیں بول دیا؟ جس کو تائید کیے اورنگ آباد میں وہ خالی 5000 ووٹ لیا، 5000 ووٹ لیا۔ ناصر کے خلاف کتنے ووٹ لیا انہیں؟ 10,000 ووٹ لیا، اور ناصر ہارے 8,000 ووٹ سے۔ جو جس کی تائید کا اعلان کیا وہ 5,000، اور امتیاز جلیل ہارے 1,100 ووٹ سے۔ دھولیا سے فاروق شاہ کے خلاف آپ نے اعلان کیا، وہ 10,000 پہ نپٹ گیا، فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیے، صرف 1,700 ووٹ لیا وہ ظالم، صرف 1,700 ووٹ لیا۔ فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیا۔ عتیق کو آپ نے تائید نہیں کی، کسی اور کو بول دیا۔ ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مت کرو، تمہارا احترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں، مگر آپ جو کام کر رہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ہینڈل دے دیا بی جے پی کو، بی جے پی نے پورا پرچار کر دیا، اور کیا نتیجہ نکلا جا آپ دیکھو۔ کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آ کے لڑے گا؟ آپ آئیں گے روڈ پہ؟ یہی امتیاز جلیل، یہی فاروق شاہ، یہی مفتی اسماعیل، یہی ناصر صدیقی، یہی فاروق شابدی، یہی وارث پٹھان میدان میں اتر کے مقابلہ کریں گے۔ میرے بھائی پہچانو ان لوگوں کو۔ میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا مگر آج میں ضروری ہے سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے مسجدوں کو آباد رکھو۔ جو لوگ مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اپنی مسجدوں کو بھرے کرو۔ تمہاری جمعے کی نماز فجر کی نماز میں اتنی تعداد ہونی چاہیے، تمہاری مغرب کی جماعت میں جتنے لوگ ہوتے اتنا ظہر میں ہونا چاہیے۔ درگاہوں کو آباد رکھو، خانخواہوں کو آباد رکھو۔ درگاہ اور خانخواہوں پر اللہ کے نام پر دل پر ضرب مارتے رہو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو طاقتیں مسجدوں کو چھیننا چاہتی ہیں، اللہ قرآن میں فرما دیا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب خواجہ اجمیری کے آستانے تک آپ پہنچ گئے، سلیم چشتی کے آستانے پر پہنچ گئے۔ یاد رکھو ظالموں، یہ وہ صوفیاء اکرام ہیں جو بادشاہوں کی طرح دولت نہیں تھی، یہ وہ ولی اللہ